بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے کراچی کے بارے میں بات کریں گے دوستوں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے آنے کے فوراً بعد ہی کراچی کے اندر جس طرح عوام نے رد عمل دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام باہر نکلی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ کراچی کی بھی بڑی تعداد میں عوام باہر آئی ہے اور عوام نے آ کر یہ بتا دیا کہ وہ اب کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ کراچی اور سندھ کے اندر دو بہت بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم۔ لیکن اس دفعہ عوام نے یہ بتا دیا کہ اب عوام کس کو چاہتی ہے۔ عوام نے دونوں پارٹیوں کے مینڈیٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، جو ان کا پوائنٹ ہے، عوام اس پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ خان صاحب جو جس طرح کی سیاست چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو اوپر لانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چوری کس طرح ہوتی ہے، ڈکیتی کس طرح ہوتی ہے۔ اس طرح کی سیاست کو وہ کنڈیم کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جس طرح عوام باہر آئی ہے، یہ باقاعدہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نکل آئی ہے، لوگ سوچنے پر مجبور ہے۔ زرداری کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، شریفوں کو کھلی چھوٹ ہے، دہشت گردوں کو این آر او مل گیا ہے اور عمران خان آج نااہل قرار دے رہی ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل کر فیصلہ دے رہی ہے کہ عمران خان کتنا اہل ہے۔ آج پی ڈی ایم جماعت کے غلام الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اور عوام پر بھرپور وار کیا اور عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا، جس کی امید عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ اس کی مجھے امید ہے کہ یہ اس طرح کی اوچھی حرکت ضرور کریں گے، لیکن کب کریں گے خان صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا۔ اب پاکستان کے الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے چیئرمین توشہ خانہ کے تحائف اور ان کی فروخت سے ہونے والی تمام تر تفصیلات کے معاملے میں ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ الیکشن کے معاملے میں کیوں دیر کری جا رہی تھی۔ بار بار الیکشن کی ٹائمنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، بار بار الیکشن کی ٹائمنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اس سے پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے بھرپور کوشش کری تھی کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے، لیکن چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس فیصلے کو سٹاپ کیا، تھوڑا سا روکا، انہوں نے سوچا کہ چلو آگے کام کریں گے۔ لیکن جس طرح عمران خان صاحب پذیرائی حاصل کر رہے ہیں، عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، عوام بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، تو یہ اس ٹائم بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے پھر ضمنی الیکشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، ابھی بھی انہوں نے ضمنی الیکشن کی ڈیٹ کو آگے کر دیا ہے اور یہی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہو عمران خان صاحب بازی لے جائیں، انہوں نے یہ والا گیم کھیلا ہے۔ جبکہ دوستو ماہرین کے مطابق، قانون دان کے مطابق اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ اور یہ فیصلہ دوستو کمشنر سکندر سلطان راجہ کی 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63 کے تحت عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ خان بدعنوانی میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب آپ اس سے فیصلہ یہ کریں، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مطلب ایک چور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا میں یہ خود فوکس ہو چکے ہیں کہ چور کون ہے، کرپٹڈ کون ہے، کرپشن کس نے کری ہے۔ اب یہ تو وہ بات ہو گئی دوستوں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب انہوں نے بدعنوانی کے کیس میں جس طرح عمران خان صاحب کو ملوث قرار دیا ہے، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ دودھ کے دلہے میں یہ ایوان فیلڈ ریفرنس کے اندر اپنے آپ کو بری کروا لیا ہے۔ اسی طریقے سے 16 ارب روپے کی کرپشن کے اندر جناب وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے حمزہ شریف صاحب جو ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی عدالت کے اندر پیش کر کے اپنی عدالت خود ہی بنا کے اپنے آپ کو بری کروا دیا۔ اب یہ تو وہی جیسے میں نے ابھی کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اپنی جو سیاست ہے، اپنی جو تاریخ ہے، وہ فل کرپشن سے بھری پڑی ہے اور دوسروں پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہے انصاف پاکستان کے اندر۔ اب فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اداروں پر حملہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کریں۔ اب پہلے جانتے ہیں کہ توشہ خانہ ہے کیا۔ توشہ خانہ ایک گورنمنٹی سرکاری ادارہ ہے اور اس کے اندر کئی زمانوں سے بر صغیر کے اندر مغلیہ دور سے ان کے اندر یہ معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جی جب بھی کوئی دور حکومت کے اندر آیا ہے، ان کو باہر کے جو ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ، وہ تحفے تحائف دیتے ہیں اور ان میں خاص جگہ ہوتی ہے جس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے، ان میں وہ تحائفوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب جس حکمران کو اس وقت کے حکمران کو جو تحفہ تحائف دیے جاتے ہیں، ملتے ہیں، وہ اس کو وہاں پہ رکھتا ہے۔ اب وہ اس کی ملکیت کہلائی جاتی ہے اور جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو جو باہر ملک کے یا جو بھی ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ اس کی باقاعدہ اس کا اعلان کرتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ فلاں جگہ سے یہ تحفہ ملا ہے، مجھے یہ گفٹ ملا ہے۔
اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب ان کا یہ کہنا ہے گا کہ جی توشہ خانہ میں جو ان کو تحفے ملتے ہیں ان میں اگر ایک تک کی جو قیمت ہے اگر وہ کم قیمت کا ہے تو وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ مہنگا ہے تو توشہ خانے میں جمع ہوگا، اور اس پہ انہوں نے ایک پرسنٹیج لگائی ہے کہ اس پرسنٹیج کو وہ دے کے، وہ پے کر کے وہ تحفہ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے توشہ خانہ۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے عمران خان صاحب پہ جو لگایا گیا ہے، اس سے پہلے جب مشرف صاحب کی جو حکومت تھی اور مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کو پاکستان سے بے دخل کیا تھا، ان کو باہر نکالا تھا، اور اس کے بعد جب نواز شریف آئے اور الیکشن ہوئے، اور الیکشن ہونے کے بعد نواز شریف صاحب جیت گئے، تو جیتنے کے بعد نواز شریف صاحب نے جو پروپیگنڈا کرا، جس طرح کا ذہن استعمال کرا، انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے یہ کام کرا تھا کہ انہوں نے اعلان کرا کہ بھائی میں تو وزیر اعظم بن گیا ہوں، مجھے یہاں کی حکمرانی مل گئی ہے، میں تو خیر کچھ نہیں کروں گا، لیکن باقی جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی سیاست کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے عہدوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مشرف صاحب کے اوپر باقاعدہ الیگیشن لگا سکتے ہیں، باقاعدہ ان کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں، باقاعدہ ان کو کٹ گھرے میں لے کر آ سکتے ہیں، تاکہ ہمیں جو 10 سال کے لیے باہر کیا گیا تھا ہم اپنا بدلہ لے سکیں۔ یہ ان کی سیاست ایسی ہے، اور یہی سیاست کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے رجیم چینج کرا ہے، جس طرح یہ پی ڈی ایم جماعت، ساری پی ڈی ایم جماعت مل کے، یہ وہی وہ پی ڈی ایم جماعت ہے جو پیپلز پارٹی نون لیگ کو گالی بکتی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی کو گالی بکتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنے آپ کو بڑے عالم دین کہتے ہیں، وہ ان جماعتوں کو گالیاں بکتے تھے۔ یہ سارے چور ایک دم اکٹھے ہو گئے، جس کی تصدیق عمران خان صاحب نے اپنی دور حکومت میں آنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ سارے چور جمع ہوں گے، اور یہ سارے چور جمع ہو کے ایک ساتھ ملیں گے اور ان کی گورنمنٹ کو ہلانے کی کوشش کریں گے۔ آج وہی معاملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایسے بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف یہ 13-14 جماعتوں نے جو توشہ خانے کے معاملے میں کیس دائر کیا، اب انہوں نے بھی وہی حرکت کری، پی ڈی ایم جماعت نے مل کے 13-14 جماعتوں نے، کہ عمران خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم کے اتحاد کے ارکان کی درخواست پر قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف نے ای سی پی کو بھجوایا تھا، اور اس میں آرٹیکل 63 کے تحت عمران خان کو آرٹیکل 1 سے لے کے 62 کے تحت نااہل قرار دینے کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے مشرف صاحب کو انہوں نے اس طرح کے الزامات لگائے اور خود یہ کہہ دیا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو کھلی آزادی ہے، آپ آگے آئیے، آپ کے پیچھے پیچھے میں ہوں۔ یہ وہی حرکت عمران خان صاحب کے ساتھ بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ کے ایم این اے جناب رانجھا صاحب کے مطابق عمران خان نے 2018 سے لے کے 2021 میں اپنے جمع کرائے گوشواروں میں سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے گھڑیوں کی معلومات کو چھپایا ہے، اور نون لیگ کے ایم این اے جناب رانجھا صاحب کے مطابق دفعہ 137 کے تحت یہ جرم ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی عمران خان صاحب نے گھڑیوں کے معاملے کو چھپایا، اس پہ آپ نے اتنا واویلا مچایا، کیا توشہ خانہ سے پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کے دور حکومت میں کیا کاریں نہیں نکالی یا اور سامان نہیں نکالے؟ کیا نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں توشہ خانہ سے ساری چیزوں کو ایک باکس کے اندر ڈسپلے میں رکھ کے چھپا کے رکھ دیا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا؟ یہ سارے حاجی نمازی ہیں۔ ادھر بی بی مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بدعنوانی کے کیس میں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ اب یہ بات یہ کہتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور میں نے شروع میں کہا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ وہ والی بات انہوں نے کر دی کہ خود کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارا پورا حصہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہی انسان دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ چور ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے اس ملک کے اندر، بڑے عجیب سے قانون ہے اس ملک کے اندر۔ اب نجی چینل جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ وہ 5 ہفتوں کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، اور توسیع بھی نہیں لینا چاہیں گے، اپنی ان کی جو جاب ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج پاکستانی سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، اور یہ ساری باتیں انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں COS کے ایک دہرانے میں کہی۔ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج نے اب سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور مستقبل میں بھی دور ہی رہنا چاہتی ہے۔
बाजवा साहब का ये भी कहना है कि मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। कौम कभी भी मजबूत मईशत के बगैर अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकती। ये जनाब आर्मी चीफ साहब का कहना है। दोस्तों ये तो जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक इस तरह की एक रिपोर्ट आई है। बाकी मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छे हुक्मरान अता करे, अच्छी सोच वाले, जिससे हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारी आवाम भी तरक्की करे। अगर मेरी ये बातें आपको पसंद आई हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, इस उम्मीद पे कि एक वक्त आता है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों की सुनता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।